سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھا پارہ شروع کر رہے ہیں، سورہ آل عمران، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، حتیٰ تنفقوا، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، وہ اشیاء جن سے تم محبت رکھتے ہو، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ سورہ آل عمران ہے سامعین کرام، اس میں 3 ہجری اس کا نزول ہے، اور یہود بالخصوص نصارہ کا حال اس میں بیان کیا جا رہا ہے، یہود کا بھی حال ہے اس میں، اہل کتاب کا، اجمالاً دونوں فریقین آ جاتے ہیں اس میں۔ یہ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن سے بھی انکار کر دیا، اور انکار کی روش اپنا لی، مخالفت کی روش اپنا لی۔ سامعین کرام، یہ یہود اور نصارہ کے جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، کیونکہ شان نزول کے حساب سے یہ لوگ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب سے کہہ کے مخاطب کیا ہے، اے اہل کتاب۔ یہ لوگ بھی بذام خود مسلمان تھے، یعنی اہل کتاب تھے، اگرچہ انہوں نے اپنے نام جو ہے وہ رکھ چھوڑے تھے۔ نصارہ نے اپنے آپ کو، عیسائی جو ہے اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے تھے، یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہود کہلاتے تھے، یہودی بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی رسالت سے انکار کر دیا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام کہ ان کی مدینہ میں آنے کا باعث یہی رسول عربی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہم ان پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور اپنے دشمن پر فتح پائیں گے، کیونکہ ان کے پیغمبروں نے ان کو خوشخبریاں دی تھیں، ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی تمام علامات لکھی ہوئی تھیں، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا وہ رسول عظیم الشان جس کو انہوں نے پہچان لیا، اس سے انہوں نے انکار کر دیا، کفروا بہ۔ سامعین کرام، اصل میں ہم لوگ تو اتنا سوچتے نہیں ہیں دین کے بارے میں کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، یا دین کیا کہہ رہا ہے، یا اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں، یہود و نصارہ کی باتیں سنی سنائی ہیں۔ قرآن ہر چیز کے بارے میں جو ہے ہمارا ایک ایسا ویژن ہے جو بالکل ادھورا ہے۔
سامعین اکرام، سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا حال اس لیے بھی جاننا ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تفصیل سے اس کی تفصیل، ان کے اعمال جو ہیں تفصیل سے بیان کی ہے، اور اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں الرٹ ہو جائیں، جاگ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ جن وجوہات کی بنا ان سے دنیا کی امامت لے لی گئی، ایسا نہ ہو کہ یہ عادات مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ سامعین کرام، یہ بات تو حقیقت ہے کہ اب نہ کوئی دوسرا پیغمبر آئے گا، نہ کوئی دوسری امت آئے گی۔ امامت کا جھنڈا جو ہے وہ امت مسلمہ کے پاس رہے گا، اور یہ قوم نہیں ہے، ہر وہ شخص جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ امت مسلمہ کا ایک فرد بن گیا۔ تو یہ کسی خاص قوم کی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ امت مسلمہ بننا، کوئی بھی شخص امت مسلمہ کا سرخیل بن سکتا ہے، بشرطیہ وہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں جو ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن نے اہل کتاب کی جو باتیں بیان کی ہیں ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس میں آج کا جیسا سبق ہے جو ہم نے ابھی پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا، یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی تو یہی ہیں کہ بھئی تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب اشیاء قربان نہ کر دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سامعین کرام، پہلے تو اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں کہ تم جب تک محبوب اشیاء قربان نہ کر دو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نیکی کی ہوگی، جنہوں نے بدی کی ہوگی تو وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب اشیاء قربان نہ کر دو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تو اسے جانتا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے سامعین کرام ہم اس پہ آیت پہ بات کریں گے، پہلے تو شان نزول کے حساب سے بات کریں گے کہ یہ آیت، اس کا ربط کیا ہے پچھلی آیات سے، جو سیاق اور سباق سے اس کا ربط کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو سورت کے جو تمام مضامین ہیں اس کو ذہن نشین کرنا پڑے گا، اور ایک نظر دیکھنا ہوگا ان مضامین کو کہ پہلے کیا مضامین گزر چکے ہیں، آگے کیا مضامین آ رہے ہیں۔ اس میں درمیان میں ایک اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس کے بعد پھر کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اس سے یعنی اس آیت کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ہر کھانا جو ہے میں نے حلال کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یہ بھی بالواسطہ یہود کے کفار جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا تھا، یہ ان کا تذکرہ ہے اس میں۔ آیت مدنی آیت ہے، سورت مدنی ہے۔ تو یہ سامعین کرام قرآن میں دلچسپی لینی چاہیے، ایک بات تو یہ ہے۔ پھر سیاق و سباق سے آپ کو مضمون کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ
یعنی شان نزول کے حساب سے کس سے مخاطب ہے؟ شان نزول کے حساب سے اس میں مخاطب جو ہیں وہاں کے یہود ہیں، مدینے کے یہود ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان کے اس سے انکار کر دیا تھا، قرآن سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب جو گزشتہ مضمون ہے سامعین اکرام، تھوڑا سا اس کے ٹیکسٹ پہ اگر آپ نظر ڈالیں کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے اسلام کے ماں سوا کوئی اور طرز حیات اپنانے کی کوشش کی یا اپنائی تو اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قبول نہیں کروں گا، اس کا انجام جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ پھر کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ اس قوم کو جنہوں نے انکار کر دیا بعد ایمان کے، یعنی پہچاننے کے، ان کے دل نے گواہی دی کہ رسول حق ہیں، ان کے پاس حق کے واضح دلائل آ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی سزا کیا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی ہمیشہ کے لیے، اور ان پہ عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی، نہ ان کو مہلت ہوگی۔ لیکن الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم اولئک ہم الضالون، کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کر لی بعد حق کے وضاحت کے، پھر اس انکار میں زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں ان کی توبہ، اس پہ ہم نے بات چیت کی ہے۔ آخری جو آیت تھی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ مر گئے کفر کی حالت میں، تو ان سے کوئی جرمانہ میں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ زمین بھر کے سونا ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے فوراً آیت شروع ہوتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب اشیاء قربان نہ کر دو۔ سامعین کرام، محبوب اشیاء قربان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس کی یعنی اس وقت کے جو یہود تھے، یہود و نصارہ، وہ اپنی جو محبوب چیزیں تھیں اس کو قربانی، ان کے حق سے روگردانی کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ اشیاء جو ان کو محبوب تھی ان کی قربانی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا معاشرے میں، مدینے میں یہود کا ایک مقام، ایک مذہبی حیثیت بن گئی تھی، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے اور ان کی ایک مذہبی حیثیت بن گئی تھی۔ لوگ اپنے مسائل لے کے ان کے پاس آتے تھے، ان سے حل کراتے تھے۔ پھر گنڈے، تعویذ، اس کو انہوں نے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا تھا اور اپنے اوپر بڑے بڑے نام رکھ دیے تھے، اور کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یعنی ایک خاص پوزیشن جو تھی انہوں نے اپنے لیے بنا لی تھی، اور اپنے آپ پر ہی ساری نظر تھی، اپنے آپ کو اور ظاہر دنیا کو پسند کرنے لگے تھے، اور وہ جس حیثیت پہ وہ فائز تھے یا جو فوائد وہ لے رہے تھے اپنے دین کی وجہ سے، ان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو اپنا لیڈر اور پیشوا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ظاہر کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ جو محبوب اشیاء تھیں آپ دیکھ لیں، یعنی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچھڑے سونے کے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پلا دی گئی تھی۔
بات سامعین کرام میں مختصر کروں گا، تھوڑا سا اگر آپ نے توجہ کی تو ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے خیالات ایک جیسے ہو جائیں۔ صرف حب دنیا جو ہے، مختصر میں الفاظ کہوں گا تاکہ آپ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کریں۔ یہود حب دنیا کی وجہ سے، دیکھیں اب حب دنیا، میں پہلے جملہ مقرر کر دوں پھر یعنی مکمل کر دوں پھر اس کے بعد آگے جاؤں گا۔ یہود جو تھے صرف حب دنیا کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا تھا، قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، اور ضد پر اٹ گئے، ہٹ درمی اختیار کر لی، اور جو اپنا مختصر اگر میں یہ کہوں کہ حب دنیا کی وجہ سے، اور حب دنیا میں سامعین کرام یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حب مال آ جاتی ہے، حب جاہ آ جاتی ہے۔ یہودی کنجوس قوم مشہور ہے دنیا میں، اور یعنی یہ تو ان کی کنجوسی جو ہے قرآن سے ثابت ہے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، یعنی دنیا کی محبت، مال و جاہ کی محبت میں یہ لوگ گرفتار تھے۔ اب یہ جو دنیا کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ حب دنیا میں گرفتار شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کس حد تک جا سکتا ہے، یہ آپ یعنی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہود کا وہ کردار دیکھ لیں جو انہوں نے اپنا لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مخالفت، عداوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کتنی کوششیں انہوں نے کی، زہر دیا گیا، یہود نے زہر دیا، یہود نے ان پر دیوار ڈھانے کی کوشش کی۔ کیا ظلم ہے سامعین کرام، کیسی محبت ہے دنیا کی، جو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، نہ صرف اللہ کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلکہ اپنے انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خاص ان کے لیے آئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، آئے ان کے لیے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، سب سے پہلے انہوں نے ان پر الزام لگا دیا، ان کے نسب کے بارے میں ان پر الزام لگا دیا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر یہ اس پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس پر سیدھا سیدھا الزام لگا دیا۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے، تمام معجزات ان کے سامنے دکھائے، مردوں کو زندہ کیا، مادرزاد اندھوں کو بینا کیا، برس والے کو شفا دے دی، اور پرندوں کی شکل بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے، یعنی یہ تمام معجزات کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور کہا یہ تو سحر ہے، جادو ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صرف یعنی تعجب کی بات نہیں ہے اس میں، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ صرف اسی زمانے کے حالات تھے۔ آج ہم مسلمان ہو کے سامعین کرام اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثالیں تو بہت ہیں سامعین کرام، لیکن میں آپ کو سود کی مثال دیتا ہوں جو کہ ایک جینون چیز ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج ہم سود کے لین دین پر ہماری قوم، ہماری حکومت راضی ہے، نہ کوئی مظاہرہ ہے، نہ کوئی روڈ بلاک ہے، نہ کوئی احتجاج ہے، نہ کوئی بیان ہے۔ سود کبھی حکومت بڑھا دیتی ہے، کبھی گھٹا دیتی ہے۔
ہم لوگ جو بینک زیادہ سود دیتا ہے اس میں پیسے جمع کراتے ہیں۔ میں اس بات کو یاد نہیں دلا کہ یکم رمضان سے پہلے جو ہے اپنے اس ڈر سے کہ اس سے زکوٰۃ نہ کاٹ لی جائے، بینکوں سے رقوم نکال لی جاتی ہیں، بلکہ حلف نامے دیے جاتے ہیں کہ میں تو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، میں تو شیعہ ہوں۔ تو ہم لوگ، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یہودی اور ہم لوگ، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے نقش قدم کی جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، لیشت بلیشت، ہاتھ بر ہاتھ، حتی لو دخلوا جحر دب، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی اے مسلمانوں ضرور اس میں داخل ہوگے۔ قالوا الیہود والنصارى قال فمن، صحابہ نے پوچھا یہ گزشتہ اقوام جو آپ کہہ رہے ہیں حضور، اس سے کون یہود و نصارہ مراد ہیں؟ حضور نے کہا فمن، اور کون ہے، یہی تو ہے۔ تو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اور یہود کی ایک ہی مثال ہے، بلکہ ہم ذرا تھوڑے سے ان سے بازی لے گئے۔ حضور نے فرمایا ان میں 72 فرقے بن گئے تھے، تم میں 73 بنیں گے، تو بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو آپ دیکھیں کہ ہم آج وہ عرب جو کل تک دنیا پر حکومت کر رہے تھے، آج چھوٹے سے ملک یہ اسرائیل کی جوتی جو یہود ہے ان کی جوتی عرب کے سر پہ ہے، ڈرتے ہیں۔ بیت المقدس آپ سے لے لیا ہے، آپ نے اف تک نہیں کی، آپ اپنے بس تیل بیچے جا رہے ہیں، پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں۔ دبئی میں آپ دیکھیں کتنی بلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں، قسم قسم کی عمارات بن گئی ہیں، برج خلیفہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بجائے اس کے کہ اپنی قوت مضبوط کرتے۔ کے پاس فوجی نہیں ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، ایک عرب ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے نا۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حب دنیا، جب حب دنیا میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام یہ الفاظ نوٹ کر لیں، کسی بھی حد تک۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو بزعم خود سولی پہ چڑھا دیا، یہود نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، بے شمار بہت سے پیغمبر، درجنوں پیغمبر قتل کر دیے، درجنوں سے زیادہ اولیاء کرام قتل کر دیے، اہل حق کو قتل کر دیا۔ حب دنیا میں جو شخص یا قوم حب دنیا کا شکار ہو جاتی ہے، سامعین اکرام، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے جس نے اس قوم کی جس نے میری احکامات کو جھٹلایا۔ اور یہ آیت جہاں سے میں نے لی ہے وہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ سامعین کرام، ایسے ہی تھوڑا سا تو سوچ لیا کریں کہ ہماری کیا مثال بن گئی ہے۔ ہم نے جھٹلا دی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں، اس کو ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ اب یہ پوری آیت کی میں تشریح تو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو چیدہ چیدہ بتا رہا ہوں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ ان کو مثال دیجئے اس قوم کی جس کو میں نے اپنی صداقت کی کافی دلیلیں ان کو دے دی۔ صداقت کی دلیل قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، صداقت کی دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ ساری صداقت کی دلائل نہیں ہے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے وہ بالکل صاف نکل گیا۔ انسلاخ کہتے ہیں جیسے سانپ اپنی کیچلی چھوڑ جاتا ہے، انسلاخ اسے کہتے ہیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین پر اتر آیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ سامعین اکرام، بالکل امت مسلمہ کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ آپ برا مانیں یا نہ مانیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ فَأَتْبَعَهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال اس کی اب کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے کی مثال ہے سامعین کرام۔ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بہت بری مثال ہے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصِ، آپ یہ واقعہ بیان کریں تاکہ لوگ سوچیں۔ سامعین کرام، بات ہو رہی ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، نیکی کو تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب اشیاء تم قربان نہ کر دو۔ یہود، شان نزول کے مطابق یہود محبوب اشیاء قربان کرنے کو نہیں تھے۔ جو دنیا کی محبت ان کے دل میں بس گئی تھی، اس کو قربان کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے۔ تو نیکی تو پھر آپ پا نہیں سکتے۔ سامعین کرام، اب تھوڑا سا مزید اس پہ تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، نیک ابرار، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور جو فاجر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ نیکی کرنے والا جنت میں جائے گا، اور جو نیکی نہیں کرے گا ظاہر ہے کہ پھر وہ بدی کرے گا، تو وہ جائے گا سیدھا جہنم میں۔ نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی، برائی اور بدی یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ نیکی کرنی ہے، نیکی کرتے چلے جانا ہے، لیکن نیکی ہے کیا؟ نیکی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ نیکی ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟
بات یہ ہے سامعین کرام، ہمارے پاس جو نفس ہے وہ تو ہمیں نیکی پر آمادہ نہیں کرتا، برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی پر، نیکی سے روکنے والا ہے۔ تو نیکی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضبط نفس سے کام لینا ہوگا، نفس کو قابو میں کرنا ہوگا، نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا۔ سامعین کرام تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ نیکی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے نفس سے متوجہ ہونا ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ کو برائی پہ آمادہ کرے گا۔ نفس تو ہر کسی کے ساتھ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس نفس ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ برائی کی دلیل کے لیے نفس کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں۔ کیا کریں بھئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے، ہمارا بھی دل ہے، ہمارا بھی تو نفس دیا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، تو اب کیا کریں، برائی تو کریں گے۔ یہ جو بہانہ ہے یہ فضول بہانہ ہے۔ نفس، اس وقت نفس میرا موضوع نہیں ہے کہ نفس ہے کیا اور اس پہ قابو کیسے پایا جائے گا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں بنیادی طور پہ آج نیکی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک محبوب اشیاء قربان نہ کر دو۔ اب یہ محبوب اشیاء جو ہیں یہ کس کو محبوب ہوتی ہیں؟ انسان کو محبوب ہوتی ہیں، ہمارے نفس کو محبوب ہوتی ہیں۔ شہوات دنیا جو ہیں یہ کس کو پسند ہیں؟ یہ نفس کو پسند ہیں۔ لذات دنیا کس کو پسند ہیں؟ یہ نفس کو پسند ہیں۔ یہ لذتیں، یہ شہوات، یہ خواہشات، یہ دنیاوی اشیاء جو ہیں یہ نفس کو پسند ہیں، نفس چاہتا ہے انہیں۔ اب اس چاہت کو آپ نے قربان کر دینا ہے۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے، اس کو آپ نے قربان کرنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ جو چاہتیں آپ کی ہیں اس کو آپ نے قربان کر دینا ہے۔ تو جب آپ قربان کریں گے تو آپ نیکی کو حاصل کر لیں گے۔ جب تک آپ نے نفس کی چاہتوں کو اللہ کی رضا پر قربان نہیں کیا اور اس کو، نفس کی چاہتوں کو اللہ کی رضا پر ترجیح نہ دی، نہیں، اللہ کی رضا کو نفس کی چاہت پر ترجیح نہ دی جب تک، تو آپ نیکی کر نہیں سکتے۔ جو محبوب اشیاء ہیں اس کو آپ نے قربان کرنا ہوگا، اس کا خیال دل سے نکال دینا ہوگا۔ جو محبوب اشیاء ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو نیکی کو پالیں گے۔ تو سامعین کرام بنیادی طور پہ یہ موضوع ہے نیکی کا، کہ نیکی کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو نفس کو محبوب اشیاء ہیں اس کا خیال، اس کی محبت آپ نے قربان کر دینی ہے، اس کو خرچ کر دینا ہے، ان محبتوں کو خرچ کر دینا ہے، ان محبتوں کو خرچ کر دینا ہے۔ اس محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ جبھی تو آپ، یعنی خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خرچ کرنے یعنی آپ اس محبت کو قربان کر دیں، اس کا خیال دل سے نکال دیں، نہ چاہیں اس کو قربان کر دیں۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں اس کو آپ پسند نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو پسند کرنا، ان کی محبتوں کو قربان کر دیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے، رسول کی اتباع کے لیے۔ ان محبتوں کو، ان چاہتوں کو قربان کر دیں۔ اللہ کے حکم
کی تعمیل کے لیے وہ محبتیں اپنے دل سے نکال دے۔ مثال کے طور پہ پیسہ محبوب ہے قدرتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو بوقت ضرورت آپ پیسے کو اپنے خرچ کر دیں۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو زائد ہے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ بنیادی طور پہ مضمون ہے نفس کی اصلاح کا۔ نفس دنیا کی محبت کو قربان کر دینے کا اللہ کی محبت پر، دنیا کی محبت کو قربان کر دینے کا، دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان اگر آپ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کو اب پا لیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اللہ کی محبت پر اگر آپ نے دنیا کو قربان نہ کیا، دنیا کی محبت، جو اشیاء آپ کو محبوب ہیں وہ آپ نے خرچ نہ کر دی، یعنی جو محبتیں ہیں وہ آپ قربان کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ نیکی کو پالیں گے۔ دیکھیں قد افلح من تزکا ہے، تزکیہ، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ بامراد ہو گیا، فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ تو آپ اللہ کو پانے کے لیے آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، یعنی جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ان کو آپ قربان کر دیں اللہ کی راہ میں۔ آپ کو آرام پسند ہے، آرام کو پسند نہ کریں، محنت کرنا پسند کر لیں۔ آپ کو بیوی بچے مال دولت سے محبت ہے، ان کی محبتوں کو نکال دے دل سے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں لیکن ان کی محبت کو نکال دیں۔ محبت تو صرف اللہ سے، پھر اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے۔ محبت ایک سے ہوتی ہے اور وہ ہے ذات باری تعالی۔ اللہ سے محبت کی وجہ سے دل کی محبتوں کو آپ قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کی، حسب ضرورت قربان کرتے رہیں، جیسا جیسا موقع آتا رہے ان محبتوں کو دل سے نکالتے رہیں۔ نہیں چاہیے مجھے، نہیں چاہیے مجھے کہتے رہیں۔ دنیا کی جو بھی خواہشات آتے ہیں آپ کہیں نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ لن تنالوا البر، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ نیکی کو پا نہیں سکتے۔ جب تک آپ اپنی چاہتیں قربان نہ کر دیں اللہ کی چاہت پر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سامعین اکرام، یہ چیز جو ہے یہ ایک ارادہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ تو نقطہ یہی ہے، سامعین اکرام نوٹ کر لیں، جو اصول ہے نیکی کے پانے کا، جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ محبوب اشیاء تم قربان نہ کر دو۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کی۔ بنیادی طور پہ یعنی اس میں ایک پہلو آتا ہے تزکیہ نفس کا، یعنی غیر اللہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کر دو۔ تو یہ باقاعدہ سامعین اکرام، اگر میں آپ سے تھوڑا سا اگر بے تکلف ہوں تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سارا پروگرام جو ہے یہ ایک پروگرام ہے۔ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے اور نیکی کو پانا ہے تو پھر محبوب اشیاء آپ کو قربان کرنی ہوں گی۔ تو پھر یہ ایک لگا بندہ طریقہ ہے
ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہوگا اپنے زندگی کے مقاصد کے بارے میں۔ عام طور پہ ہم جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں ان میں اس معاشرے کا کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا، اور اگر ہے تو وہ صرف اور صرف دنیا ہے، جبکہ دنیا مقصود نہیں بلکہ ملعون ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، ملعون کے ساتھ محبت نہیں کی جا سکتی۔ ملعون اللہ کی رحمت سے دور، کیسے آپ محبت کر سکتے ہیں دنیا سے اور ما فیہا سے؟ محبت کے قابل تو ایک ہی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، اور وہ ہے ذات باری تعالی۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے محبت کس لیے، زندگی کیوں گزارنی ہے، زندگی کس کے لیے گزارنی ہے؟ ہم تو دنیا کے لیے، اہل دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اپنے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دنیا تو فانی ہے، اس سے کیا دل لگانا، اس سے تو جانا ہے، اس سے کیا دل لگانا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو تماشگاہ بنایا ہوا ہے۔ شادی میں دیکھیں کتنے بگڑے، کتنے تماشے ہوتے ہیں شادیوں میں، اور بس قدم قدم پہ بس ہم تماشے بناتے رہتے ہیں۔ یہ سالگرہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ گناہ ہے، لیکن ہم بس ان تماشوں میں بس گم رہ گئے۔ اب دیکھیں ٹی وی ایک عام بلائے عام ہے، لوگ ڈرامے انتظار میں رہتے ہیں، وہ فلانے ڈرامے کی قسط کب آئے گی، تماشا کب دیکھیں گے، وہ کب لگے گا پروگرام، وہ تماشا کب دیکھیں گے۔ ہم نے تو تماشگاہ بنا لیا اس کو۔ ایک ختنے کی رسم ہوتی ہے، بچے کی ختنے کی رسم، اس کو بھی آپ دیکھیں گاؤں میں پورا تماشا بنا لیتے ہیں لوگ، پوری گائے ذبح ہوتی ہے، بلکہ اب ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق، جس کی حیثیت نہیں بھی ہوتی وہ قرض لے کے اپنے بچوں کے ختنے کراتا ہے۔ ایک تماشا بنایا ہوا ہے، اب دیکھیں ہر چیز کا تماشا بن گیا ہے۔ دنیا کو ہم نے ایک تماشگاہ بنا دیا ہے، تماشے کر رہے ہیں۔ یہ خیرات ہو رہی ہے جی، یہ خیرات ہے، اور یہ جو ہے ختنے ہیں، اور یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں ان کے لیے پروگرام ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے۔ اللہ کو مقصود بنا کے مناسب آپ اپنے یعنی جو خیرات ہے وہ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت اس میں آپ کی رضا ہونی چاہیے، رضا الہی ہونا چاہیے۔ تو یہ باقاعدہ ایک پروگرام ہے۔ اگر نیکی حاصل کرنی ہے تو محبوب اشیاء کو قربان کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اور یہ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں آپ دیکھیں اس پر بہت زور دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی۔ تو سامعین کرام، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، ابرار جو ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور نیکی تک کون پہنچ سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنی محبوب اشیاء اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو جو چیزیں محبوب ہیں ان کو دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک شوہر مرتا ہے تو بیوی چند دنوں بعد بیوی اس کا غم اتنا ڈال لیتی ہے کہ بیوی بھی ساتھ چل دیتی ہے۔ وہ تو خیر یعنی موت تو اپنے وقت پہ ہے، لیکن لوگ غم پال لیتے ہیں۔ دنیا کے غم جو ہیں لوگوں نے پالے ہوئے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ دنیا کے غم جو ہے، بھائی میرے پاس مکان نہیں ہے،
میں تو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میرے بچے جو ہیں، میرے آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکوں، یہ کیا ہوگا؟ مختلف غم ہیں، مجھے فلانی بیماری لگی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو موت کے میں قریب ہو رہا ہوں، میرا فلاں بچہ بیمار ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ غم پال لیتے ہیں ہم۔ یہ تو مصیبتیں، ابتلا، آزمائش، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن ہم نے غم پالے ہوئے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے دولت کا غم پال لیا ہے کہ اس کو، مال کو میں نے بڑھانا ہے، اور مال سے محبت شروع کر دیتے ہیں، مال سے محبت شروع کر کے، مال حاصل کر کے پھر بخل شروع کر دیتے ہیں تاکہ دوزخ میں جانے کی پوری تیاری ہو جائے۔ بخیل اربوت زاہد بر و بحر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل اگر دنیا بھر اس نے سجدے، دنیا ساری زمین جو ہے سجدوں سے اگر بھر دی ہو، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر حکم کی اس کو خبر ہے۔ بہشتی نباشد بحکم خبر۔ پھر مال کی محبت، آپ دیکھیں ہم لوگ کتنی زیادہ مال سے محبت رکھتے ہیں، اپنے پلازے، مکان اپنے پیسوں سے بناتے ہیں، اس میں غیر کو شریک نہیں کرتے۔ مسجد بناتے ہیں، بھائی چندہ لے آؤ، بھائی چندہ لے آؤ، بھائی چندہ لے آؤ، اعلانات کرنے پڑتے ہیں، جرگے کرنے پڑتے ہیں، چندہ دے دو، چندہ دے دو۔ کوئی فرد واحد مسجد بنانے کو تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور اپنے اپنے پلازے اس میں کسی اور کا نام ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر بنانا ہو تو بھائی چندہ لے آؤ، اس کے لیے چندہ لے آؤ، چندے چاہیے، یہ لو جی 10 روپے، یہ لو جی 20 روپے۔ اللہ، تو یہ جو ہمارا جو طرز زندگی ہے نا، وہ تھوڑا سا مختلف ہے، قرآن کے جو فکر قرآن ہے اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ محبوب اشیاء تم قربان نہ کر دو۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اس کی اپنی جان ہے، پھر اس کا مال ہے، پھر بیوی، بچے، اولاد، اپنی پوزیشن۔ کوئی دیکھیں، آپ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہا ہوں، کوئی اپنی پوزیشن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کے مطابق بنانے کو تیاری نہیں ہے۔ اس کو اپنی پوزیشن جو اس نے بنائی ہوئی ہے بڑی محبوب ہے۔ اللہ اکبر، پوزیشن محبوب ہوتی ہے نا، تم اپنی پوزیشن قربان کرنے کو تیار نہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے، تو تم نیکی کو کیا پاؤ گے؟ لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو۔ اسی طرح کسی کے پاس پیسے ہیں، وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آپ دیکھ لیں، مال سے محبت جمع کرنے کی یعنی خواہش ہے، خرچ کرنے کی خواہش نہیں ہے، جمع کرنے کی خواہش ہے، بینکوں کو بھرنے کی خواہش ہے۔ اسی طرح آپ اپنے اور دیکھ لیں محبتیں، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ اولاد کے لیے ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ضروریات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بیوی کے آپ کے حقوق ہیں، اور شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، اور بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، پھر باپ کا حق ہے اولاد پر، اولاد کا حق ہے باپ پر۔ یہ تمام حقوق ہیں، ضروریات ہیں، یہ محبتوں کی جگہ نہیں ہے سامعین کرام۔ محبت تو بس ایک ذات ہے، لا محبوبہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبت نہیں۔ اور جو چیز تمہیں محبوب ہے، جب تک اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان نہ کر دو، تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔
وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اور دیکھو جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جس محبت کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے جذبے کو، کہ تم جس جذبے سے کر رہے ہو، جس طریقے سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما تنفقوا من شیء، کوئی محبت، اب تم اللہ کی محبت میں کوئی کام کرنے لگو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام، یہود، آپ دیکھیں مضمون تو بنیادی طور پہ تو یہود کا ہے کہ وہ اپنی محبتیں قربان کرنے کو تیار نہ تھے۔ حضور ان محبتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت مول لے لی، ان کی مخالفت مول لے لی، ان سے مقابلے کرنے لگے، ان کو شہید کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دنیا کی محبت تھی سامعین کرام، اور کیا چیز تھی؟ سوچے تو صحیح، آخر کیا چیز تھی وہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صداقت ان پر آشکارا تھی، انہوں نے ان کا جی بھر کے مقابلہ کیا، جان دے دی، لیکن ایمان نہ لائے ان پر۔ یہ وہ محبتیں تھیں جو ان کی دل میں جڑ پکڑی ہوئی تھی۔ ایسی ہی محبتیں سامعین کرام آج ہماری دلوں میں دنیا کی محبتوں نے جڑ پکڑ لی ہے۔ اللہ کو ہم بھول گئے، قرآن کو ہم بھلا چکے ہیں، اتباع رسول کو ہم بھلا چکے ہیں، دین کو ہم بھلا چکے ہیں، اور آج ہم ذلیل ہیں اور خوار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔